الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے وضو کا قائم مقام تیمم کو بنایا، اور یما کے معنی عربی زبان میں ارادہ کرنے، قصد کرنے، کسی کام کو جان بوجھ کر کرنے کے ہیں۔ اور تیمم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے قصد، ارادے اور جان بوجھ کے انٹینشنلی ایک کام کرتا ہے، اور آغاز اس کا اس طرح سے ہوا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور وہ اتری ہیں اونٹ سے، اور ہار گلے سے گر پڑا اور اونٹ بیٹھ گیا، اور ہار مل نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا تو آپ نے 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ہار تلاش کریں۔ وہ چلے گئے اور رات کا وقت گزر گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ظہر کے بعد پیش آیا اور عصر کا وقت آ گیا، اور لوگ ایسی جگہ پہ اترے تھے جہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نماز کہاں پڑھیں گے، اب نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ سب چیز جو ہوئی ہے یہ آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے والد خیمے میں آئے اور وہ غصے میں تھے، اور لوگ ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب وضو کہاں کریں، اور غصے میں آئے تو لیکن دیکھا انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو اب میرے والد کو غصہ بھی تھا، اور اونچی آواز سے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ اس کے باوجود میرے والد نے اپنے انگوٹھے سے میری پسلیوں میں مارا، یعنی انگوٹھا چبویا زور سے، اور کہا کہ یہ سب تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مراد یہ تھی کہ ہار کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور فرمایا کہ اب لوگ نماز کیسے پڑھیں گے۔ فرماتی تھی اتنے زور سے انہوں نے انگوٹھے سے مجھے مارا کہ میں رو پڑی، اور میرے آنسو نکل آئے۔ اب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ہل نہیں سکتی کہ خواب ہے، سوئے ہوئے ہیں، ممکن ہے وحی ہو، اور دوسری طرف والد ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور اللہ نے آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اور لوگوں جب تمہیں پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو زمین کے پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اطلاع دی کہ تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ جب انہوں نے باہر جا کے اعلان کیا لوگوں میں، تو اس سے اسید رضی اللہ عنہ واپس آ چکے تھے اور ہار ملا نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ ما ہی اول برکتکم،
یہ پہلی برکت نہیں ہے ابو بکر جو آپ کے خاندان سے ہم نے دیکھی ہو. اللہ کی قسم تمہارے خاندان پہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو خدا کی وحی سے کم تو کوئی بات ہی نہیں. اور انہوں نے پھر تیمم کی آیت پڑھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور لوگوں کو سمجھایا. اور اسی اثنا میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ بڑا اشکال رہا. ایک آدمی آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس سے کہا امیر المومنین پانی نہ ملے اور ایک آدمی کو غسل کرنا ضروری ہو جائے تو تیمم کر لے. انہوں نے کہا نہیں، پاک ہونے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پر عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو یاد نہیں، ہم فلاں جنگ میں گئے تھے اور اتنا مجمع تھا اور ایک مجھے نہانا پڑ گیا تھا اور ایک آپ کو، اور پانی نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے اور پھر میں نے تم سے کہا کہ عمر نماز کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو نماز نہیں پڑھتا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ پانی ملے گا نہاؤں گا پھر نماز پڑھوں گا. اور میں نے اپنے کپڑے اتار کے مٹی میں اپنے آپ کو لوٹا لیا اور سارے جسم پہ مٹی مل لی اور نماز پڑھ کے میں گیا اور آپ بھی ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کی بات سنی اور آپ نے فرمایا عمر تم نے تو احتیاط کی بات کی اور تم عمار یہ جو ساری مٹی میں لوٹ گئے آپ ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا یکفی کا قضا، تمہارے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ 2 ضربیں لگاتے اور اس کے بعد تم 2 ضربوں کے بعد پاک ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد ہے، لیکن اس کے باوجود غسل فرض ہو جائے تو مٹی کیا کام دے گی؟ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی اور کہا امیر المومنین یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. آپ کو مطلب یہ تھا کہ جو بھی اشکال پیش آ رہا ہے لیکن جب ایک حکم شریعت سے ثابت ہو گیا تو اب آپ کی بات نہیں، شریعت کی بات قابل تسلیم ہے. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ آدمی سے کہا کہ جاؤ تیمم کرو اور تیمم سے بھی تمہیں اتنی پاکی حاصل ہو جائے گی جتنی وضو سے حاصل ہو. یہ سارے واقعات ایک کے بعد دوسرا پیش آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ فَعِيدًا طَيِّبًا پاکیزہ مٹی. اس سے حنفی فقہا نے یہ بات ثابت کی ہے کہ تیمم مٹی پر کیا جائے. تیمم کس وقت کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ تیمم کیسے ہوتا ہے. تیمم ہر اس نماز کے لیے ہوتا ہے جس نماز کی قضا نہیں کی جا سکتی. عید کی نماز کی قضا نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی اٹھا اور اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا کہ عید کی نماز میں مسجد میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ تو مجھے پہنچنے میں لگ جائیں گے اور عید کی نماز رہ جائے گی. اب اس نے وضو کرنا ہے، اس کے لیے ضروری تھا یا اس پہ غسل واجب تھا، اور اگر وہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے اور اتنے میں جماعت نکل جائے گی عید کی تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ پانی اور ساری سہولتیں ہونے کے باوجود تیمم کر لے، کیونکہ اگر وضو یا غسل میں پڑ گیا تو نماز رہ جائے گی اور نماز کی کوئی قضا بدل لیں. ایسے ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، قبرستان سے گزرا اور اس نے جنازہ دیکھا. اب جنازہ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں جنازہ پڑھ لوں لیکن اگر وضو کرتا ہوں تو جنازہ پھر اتنی دیر میں ہو جائے گا. اس آدمی کے لیے پانی کے ہونے کے باوجود تیمم جائز ہے کیونکہ اس کی جنازے کی قضا نہیں. ایک آدمی گھر سے
وضو کر کے چلا، جنازہ پڑھنا تھا اور اس کا وضو نہیں رہا، اب جنازہ بھی آ گیا ہے اور وقت بھی نہیں رہا، اس آدمی کے لیے تیمم جائز ہے، اور تیمم جائز اس لیے ہے کہ ایسی نماز ہے جس کی قضا نہیں، سورج گرہن کی نماز کہیں ہو رہی ہو، چاند گہن کی نماز کہیں ہو رہی ہو، تو سورج اور چاند کے گہناوے میں نمازوں کا پڑھنا تیمم کے ساتھ جائز ہے، اگرچہ سامنے پانی نظر آ رہا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہے سفر میں کہ میں اگر اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کروں اور مجھ پہ غسل واجب ہو جائے گا اور پانی نہیں ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ اب اس نے دیکھا کہ اتنا پانی ہے بس جس سے صبح کے وقت کھانا پکایا جا سکتا ہے، تو وہ اس تعلق کو قائم کر سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پانی بالکل نہ ہو، اسے پتہ ہے پانی نہیں ملے گا، اس کے باوجود وہ فجر کی نماز تیمم سے پڑھے اور اس تعلق کو قائم کر لے، کیونکہ اگر یہ جنس کا بوجھ اس کے ذہن پہ سوار رہا تو یہ پھر اس انسان کی سوچ کو بگاڑ دے گا۔ شریعت نے جب اس کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے۔ یہ ساری صورتیں فقہاء نے لکھی ہیں تیمم کے جواز کی۔ تیمم میں سب سے پہلی چیز نیت ہے، وضو میں نیت فرض نہیں۔ ایک آدمی نے بغیر نیت کے وضو کر لیے، وضو ہو گیا، اسے ثواب نہ ملے ایک الگ بات۔ ایک آدمی بارش میں بھیگ گیا اور وضو کے جو اعضاء تھے یہ سارے بھیگ گئے، اس آدمی کا وضو ہو گیا۔ اگر اس نے نیت کر لی کہ یہ بارش ہے اور اس میں میرے وضو کے اعضاء بھیگ گئے، سر پہ پانی پڑ گیا تو مسح ہو گیا، اور ہاتھوں پہ پانی پڑ گیا کونیوں تک تو گویا یہ دھل گئے، اور پاؤں دھل گئے اور چہرہ، اس انسان نے اگر نیت کر لی تو اس انسان کا وضو ہو جائے۔ غسل کیا، خود بخود وضو ہو گیا۔ کسی نے دھکا دے دیا، تالاب میں گر گیا، خود بخود وضو ہو گیا۔ اگر یہ وضو کی نیت اس وقت کر لے تو اسے ثواب بھی مل جائے گا، نہیں کرے گا تو وضو ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب تک کوئی عبادت نہ کر لے پھر دوسرا وضو کرے۔ ایک آدمی نہایا ہے، نہانے میں وضو کے اعضاء سارے دھل گئے ہیں، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوبارہ وضو کرے جب تک کہ کوئی ایسی عبادت نہ کرے جس عبادت کے لیے وضو ضروری تھا۔ مثلا طواف کر لیا، کوئی ایک نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، قرآن کریم کو چھو لیا، ان سب چیزوں کے لیے وضو ضروری تھا، کوئی ایسی عبادت کر لی، اب یہ آدمی وضو کر سکتا ہے۔ اگر نہ وضو کرے گا تو مکروہ کام ہے، پانی کو ضائع کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی قدرتی اسباب، وسائل اور ذرائع ہیں، شریعت ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پانی ہے، آگ ہے، اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، درخت ہیں، ان کا کاٹنا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ اس لیے کوئی آدمی تیمم کرے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ وضو بغیر نیت کے بھی درست ہے۔ تیمم میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نیت کرے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ سوچ لے کہ میں پاک ہوتا ہوں، اس سے وضو نہیں ہے، اس سے پاک ہوتا ہوں، غسل نہیں ہے، اس سے پاک ہوتا ہوں۔ نیت کرے کہ میں نماز کے لیے تیمم کرتا ہوں، نیت کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بس یہ دل میں پکا ارادہ کر لینا، یہ تیمم میں فرض ہے نیت۔ اگر نیت کے بغیر تیمم کرے گا تو جائز ہے۔ پھر تیمم کس چیز پہ کرنا ہے؟ آسان چیز فقہاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے اس پہ تیمم جائز۔
تانبا، سونا، چاندی، اس کو آگ پہ چڑھائیے گل جاتا ہے، کاغذ، کپڑا، اس کو آگ دکھائیے جل جاتی. ایسی چیز جسے آگ نہ جلائے نہ گلائے اس پہ تیمم جائز ہے. مثلا ایک آدمی نے تیمم کی ضرورت پیش آتی ہے، سنگ مرمر کی سل لے لی، بالکل صاف ستھری اس نے دھو کے رکھ لی، اس پہ تیمم کرتا ہے، یہ جائز. یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی کا گرد و غبار ہی اٹھے، کوئی گرد نہیں، کوئی غبار نہیں، اور انسان نے صاف پتھر پہ تیمم کر لیا، جائز ہو گیا. دیوار ہے، اگر اس پہ چونا ہوا ہے تو دیوار پر اس کی اینٹ پر تیمم کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس پہ پینٹ ہوا ہے تو پھر تیمم جائز نہیں رہے گا. تیمم ہی کے سلسلے میں جو بقیہ مسائل اور اس کے کرنے کا طریقہ ہے آئندہ نشست میں عرض کریں.